اس میں از نو ڈاؤٹ دیٹ میں تو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو جنگ میرا تو شروع سے اسسمنٹ تھی جنگ نہیں ہوگی، لیکن 3 لوگوں کی وجہ سے جنگ نہیں ابھی تک ہوئی. اچھا ہاں، ایک تو ادھر پاکستان میں دا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، ان کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی. ہاں ان کا جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے میسیجنگ کی ہے، کمیونیکیشن کی ہے، اور ایک جو میسج دے دیا ہے اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ. ماضی میں تھوڑا سا وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی، کوئی ہاتھ ملتے تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ جی وہ ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے تو فلانا نہیں ہے، خوف ہوتا ہے. اب دیور اوز اینڈ آز ایز دے سے، دیر آر نو اوز اینڈ آز. یو ٹرائی اینی تھنگ ٹو ہرٹ اس، وی ول ہٹ بیک ہارڈ کم واٹ میں. تو یہ جو ایک کلیئرٹی کے ساتھ میسج گیا، چاہے وہ ابدالی تھا میزائل، چاہے ٹینک پر تقریر تھی. اینڈ مشاہد صاحب، آئی مین یو نو اس پوری صورتحال کے اندر آف کورس دیر از اے بگ شاید لیڈرشپ کرائسس تھا ہی ملک میں، جو ہمیں بتایا گیا. نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے پاکستان's موسٹ پاورفل مین اسٹیپس آؤٹ آف دا شیڈوز ٹو کنفرنٹ انڈیا. اور چیف آف آرمی اسٹاف کا پورا ایک پروفائل، اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف کا بتایا یوزلی ورکس بہائنڈ دا سینز. ہی از بین شیپنگ پاکستان's tone in the crisis over Kashmir in his own tough talk, and he's leading from the front. And بہترین چیز ہمارے لیے یہ ضرور ہے کہ ہماری عسکری قیادت بڑی تگڑی ہے and is not taking this lying down. But how well does this play out for your civilian leadership? I mean, شہباز شریف, his foreign minister, his cabinet. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں منیر اکرم صاحب کو. امبیسڈر منیر اکرم نے he really led from the front. Really did. اور انہوں نے جس طرح پاکستان کی اور ایشیا کی، مسلم امہ کی اور گلوبل ساؤتھ کی ترجمانی کی اور اسلاموفوبیا پہ جو کام کیا دبنگ طریقے سے کی. آئی تھنک دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، منطق کے ساتھ. تو آئی تھنک آل پاکستانیز آر پراؤڈ آف ہم. Absolutely. اور اٹس گڈ ٹو ہیئر ہم ورچولی. اینڈ آئی تھنک ہی واز ون آف دا فائنسٹ امبیسڈر دیٹ وی ہیڈ ان دا یونائٹیڈ نیشنز. جناب تو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے. اٹس اے ملٹری کرائسس حوالے سے اسٹینڈ آف جو ہے، اس میں از نو ڈاؤٹ دیٹ میں تو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو جنگ میرا تو شروع سے اسسمنٹ تھی جنگ نہیں ہوگی، لیکن 3 لوگوں کی وجہ سے جنگ نہیں ابھی تک ہوئی. اچھا ہاں، ایک تو ادھر پاکستان میں دا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، ان کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی. ہاں ان کا جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے میسیجنگ کی ہے، کمیونیکیشن کی ہے، اور ایک جو میسج دے دیا ہے اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ. ماضی میں تھوڑا سا وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی، کوئی ہاتھ ملتے تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ جی وہ ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے تو فلانا نہیں ہے، خوف ہوتا ہے. اب دیور اوز اینڈ آز ایز دے سے، دیر آر نو اوز اینڈ آز. یو ٹرائی اینی تھنگ ٹو ہرٹ اس، وی ول ہٹ بیک ہارڈ کم واٹ میں. تو یہ جو ایک کلیئرٹی کے ساتھ میسج گیا، چاہے وہ ابدالی تھا میزائل، چاہے ٹینک پر تقریر تھی، those were things called for. The optics, the posturing, substance جو الفاظ کا both استعمال، everything. I think perfect تھا. اور میں سمجھتا کرائسس میں 3 چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں: کوآرڈینیشن، کمیونیکیشن، میسیجنگ اور کریج. اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو کریج نہیں تو فائدہ کیا ہے پھر. اچھا مجھے نا، اور دوسرا میرا سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ شی جن پنگ جی اچھا stood like a rock. رائٹ ٹائمنگ. رائٹ ٹائمنگ. چائنا نے کہہ دیا، چائنا نے کہا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان. It's almost like frankly ultimatum of sorts to India. اور تیسرا ایک دبنگ بندہ ایک اور ہے، 3 دبنگ لوگ میں نے کہا. شہباز شریف صاحب، President Donald Trump. President Donald Trump. اس نے کمال کر دیا. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ شی جن پنگ نے کمال کر دیا، ٹرمپ نے کمال کر دیا، ہماری عسکری قیادت نے کمال کیا. نہیں آپ کو یاد آیا تو شہباز شریف اور ان کی حکومت کشمیر ایشو از دا مین کاز. زیادتی ہے سر. کشمیر ایشو از دا مین کاز. آئی تھنک وہ شہباز صاحب تو بزی تھے فیملی ہڈل میں کل شاید، اس لیے ہی واز ناٹ ان آل پارٹیز کانفرنس. وہ سنا تھا کہ دیر واز اے فیملی ہڈل ان لاہور، تو اس لیے وہ جو مین پلیئرز شاید وہ آ نہیں سکے. عمران خان بھی نہیں آتے تھے اس دفعہ بھی، پی ٹی آئی نہیں آئی. تو وہ مین جو کانفرنس تھی اس میں نہیں تھے. بٹ ٹیل می سم تھنگ سر. سو اب آپ کا ایران کا بھی ٹاپ ڈپلومیٹ از ان آر کنٹری، پاکستان میں موجود ہیں. انہوں نے ایک بار پھر ثالثی کی آفر دی ہے. Where do you weigh that in the current؟ آپ یہ دیکھیں نا، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کہ جو 3 big powers ہیں، چائنا، US، رشیا، on this issue they are on the same page. Restrain. اور انڈیا کا ساتھ نہیں دیا. outright نہیں دیا. نہیں کوئی نو رشیا کا بڑا اچھا اسٹینڈ رہا ہے، کمال کا دیا رشیا نے، اور امریکہ نے بھی. ریسٹرین کا کہا ہے، بٹ یو مین آپ جو کہتے ہیں ساتھ نہیں دیا، what you mean انڈیا کا بیانیہ نہیں خریدا اور پاکستان کا نام نہیں لیا، انگلی نہیں اٹھائی، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کیا. وہ تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ڈی ایسکیلیشن کریں، انویسٹیگیٹ کریں اور ڈائلاگ کریں. ایز سمپل ایز دیٹ فار اسٹارٹرز.
نمبر 1. دوسری بات ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, دا نیو یارک ٹائمز, بلومبرگ نیوز, یہ آپ اکانومسٹ, فارن افیئرز میگزین, سب نے کہا ہے کہ انڈیا ہیز ناٹ کم آؤٹ ود کریڈیبل ویریفائبل ایویڈنس اگینسٹ, ثبوت نہیں, تو ثبوت نہیں ہے. بالکل. تو انڈیا کا اس لیے ان کو پٹ گیا. کل رویا ہے وہ آپ کا جے شنکر یورپینس کے ساتھ کہ یار میں آپ یو آر ناٹ آر پارٹنرز, یو آر پریچرز. پریچرز کیا مطلب ہو, انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جناب آپ غلط راستے پہ ہیں, جنگ کی بات نہ کریں, ڈی ایسکلیٹ کریں. سو آئی تھنک دیٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ انڈیا کے لیے بہت بڑی ڈپلومیٹک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس وقت. ویری انٹرسٹنگ سر. سو جو پوسچرنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس پیغام کا ذکر کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کا, میں امریکہ کی اس لیے بات کرتا تھا ٹرمپ کی کہ ہی ڈڈ ناٹ گیو دا گرین لائٹ جو انڈیا واز ایکسپیکٹنگ کہ جی وہ کرے گا. اور دوسری یہ جو بات ہے نا, انڈیا کہتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک, لمیٹڈ وار, تھوڑا سا کر لیں گے. Pardon my saying so because you are also a feminist and we are all believe in gender equality. You can't say a woman is half pregnant. یا تو پھر once you start, آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی اور آپ نے گولی چلا دی پاکستان کے سرزمین پر, then all bets are off. ہم نے اپنا دفاع میں ہر حربہ استعمال کرنا ہے, as simple as that. So اس میں let there be no doubt on that count. ٹھیک ہے. اور سر یہ اگین سو دس یہ پیغام تو لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا ہے, بیکاز ایک اور ایشو ہے سر, کیونکہ کہیں نہ کہیں, اینڈ آئی بلیو دیٹ کہ مودی کو کوئی نہ کوئی تو ڈسپلے کرنا ہے فار ہز کانسٹیٹوئنسی. اس نے کچھ تو دکھانا ہے. مودی از اے بلی. دیکھیں نا, اگر آپ بلنک کرتے تو وہ شکر ہے ہمارے پاس نیوکلیر بوم ہے, شکر ہے ہمارے پاس ہمت ہے, شکر ہے ہمارے پاس عسکری قیادت ہے جو اسٹینڈ لے لیتی ہے. امریکی نائب صدر کا بیان بھی تو ان کو ذرا حمایت اور ہوا دیتا ہے نا کہ کر لیں, مگر پھر ان کا داماد ہے بیچارے کا, وہ داماد نے تو کچھ تو کرنا ہے نا, حق ادا کرنا ہے. ہی از اے سن ان لا آف انڈیا. جی جی بالکل. وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا چھٹیوں کے لیے, تو وہ مودی صاحب نے فالس فلیگ سے اس کا چھٹی خراب کر دی. تو وہ تو ہوم کمنگ, اس کو چھوڑیں آپ. The person who matters, as they said, the decider is Donald Trump, not anybody else. میرے خیال میں یہ جو ایکسپوز کرنے والا ایشو ہے اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں ہم ڈھیلے رہے ہیں ذرا. I remember in October 2020 there was a dossier issued by the Foreign Office, Indian state terrorism. And I was chairman of the Foreign Relations Committee. ہمیں شیئر بھی کیا گیا, اچھا ڈاکیومنٹ تھا کہ 87 ٹریننگ کیمپس ہیں را کے پاکستان کے خلاف. اس کو افغانستان واز انڈر نیٹو آکوپیشن, نیٹو افغانستان میں بھی تھے اور انڈیا میں بھی تھے. لیکن جس طرح ہمیں پبلسائز کرنا چاہیے تھا, جو کیمپین کرنا چاہیے تھا, اب واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے, دا گارڈین لکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہیز انڈلجڈ ان اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان in last 4 years on 20 different occasions. وہ تو پکڑے گئے کینیڈا میں, Justin Trudeau, then he went to town on them. Then they got caught red-handed in the United States of America. اور امریکہ نے ان کا جو را کا اسٹیشن چیف تھا in Washington DC, he was thrown out. He was expelled. اور انکوائری آرڈر ہوگی. پھر they were caught also, آپ یہ نہ بھولیں, قطر میں 8 Indians were caught spying for Israel and they were sentenced to death. تو ایک پیٹرن تھا کراس بارڈر ٹیررزم کا, اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا, جو ہمیں پوری طرح فلی ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں اس میں ہم نہیں کیا, اور اب وقت آخر از نیور ٹو لیٹ بیکاز اٹس این آن گوئنگ ایشو. اور اسٹیٹ ٹیررزم کمبائنڈ ود اے نیو فیشسٹ اپروچ. اس سال 2025 از the 100 years of RSS. RSS جو رولنگ پارٹی ہے, this was formed in 1925 inspired by European fascism. ان کا سلوٹ بھی دیکھ لیں, almost like انتہا پسندی, ایک ہیٹریٹ کا پرچار کرنے والی RSS, پھر 86 ارب ڈالرز کا دفاع کے اوپر اپنا خرچ, اس کے بعد 9 منطق, نو لاجک, نہیں, اس کے بعد ایک you are creating a republic of fear, a republic of fascism on the name of ہندوتوا. چاہے مسلمان ہوں, مسیحی برادری ہو یا سکھ برادری ہو, it's something they are bigoted, divisive. آپ ان کے ٹیلی ویژن دیکھ لیں, جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں شکل سے frothing at the mouth, نفرت نظر آتی ہے, بغض نظر آتا ہے. ہمارے ہاں we are very common discussing India, we are smiling also and we take a big laugh. نہیں نا, چیخو پکار نہیں, not you know crying for war. ہماری کوئی نفرت ایسی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلیک ہے یا RSS رجیم ہے, ایک ریسسٹ اور فیشسٹ رجیم ہے, اس کو ایکسپوز کریں. ہندوستان کے عوام کے خلاف تو ہم بات نہیں کرتے نا, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی نیوک پاکستان ڈسمینٹل کریں. آج چناب کا پانی بند ہونا, دین ریزروائر فلشنگ بھی جاری ہے بھارت کی طرف سے. انڈیا از ٹرائنگ شارٹ آف وار, دے ول گو ٹو ٹاؤن آن اس. آگے وہ کریں میڈیا کے حوالے سے, دے ول ہیو اے, آئی کال اٹ the 3D strategy of India. Demonize Pakistan, damage Pakistan. They also went to the IMF.
they're going to FATF also. And I'll get to And and destabilize Pakistan. TTP, BLA, जो भी है, terrorism, separatism. So they'll do everything short of war. वेरी इंटरेस्टिंग सर. अगेन एक सवाल पूछूंगी, मुझे बड़ा तजस्सुस है और आप बड़े करीबी रह चुके हैं और लोगों को समझते हैं, लोगों के जज्बात और थिंकिंग को भी समझते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं. मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा खामोश क्यों हैं? मेरे ख्याल में वो उनकी खामोशी और कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, क्वेश्चन है कि द होल नेशन इज मोबिलाइज्ड. सर वो है, बट आई मीन आर यू रियली टेलिंग मी दैट इस मुल्क का फॉलो नहीं किया सबसे उन्होंने. अच्छा, ओके, आई टेल यू, कोई ऐसा ठोस बयान आपकी नजर से गुजरा? इश्तिहारात तो काफी आ रहे हैं सारे फ्रंट पेज में. मियां साहब का कोई ठोस बयान आपकी नजर से गुजरा हो इस हवाले से? I believe that Mia Saab is indisposed. He's not been well. अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए. इट्स प्रीटी ओके लास्ट वीक सर. ये मैंने राना साहब से भी पूछा था एंड लेटर भी गालिबन उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है बयान की. बट बरकत तो सहाफ़ी आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तवील तर नशिस्तें लगती हैं, मगर आर्टिकल 370 की स्ट्रेपिंग की कश्मीर का जिक्र नहीं होता. हम जंग के दहाने पे खड़े हैं सर, सांसें अटकी हुई हैं, मगर अगर आप मानते हैं कि मुल्क का एक बड़ा तजर्बाकार और एक्सपीरियंस स्टेट्समैन है तो वो खामोश है अभी तक सर. उसका कोई दो टोक बयान नहीं सामने आया. चीफ मिनिस्टर साहिबा का जंग के हवाले से मुंहतोड़ जवाब. गवर्नमेंट ही इज इन सेमी रिटायरमेंट. उनके भाई साहब प्राइम मिनिस्टर हैं. सो यू नॉट मच बॉदर्ड? नहीं, वो फर्क नहीं पड़ रहा. उनका सारा सबका कोटा पूरा कर दिया है जनरल सैयद आसिम मुनीर ने. सो आई थिंक दैट इज लुक्ड आफ्टर. Whether somebody says something or somebody remains silent doesn't make two hoots of a difference. Okay. In the current situation. And would you like to comment in terms of French Rafale? I would like to comment. हमारे पास एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश. Yes. और उसमें एक बंदा है मेजर जनरल फजलुर रहमान, who is advisor to Dr. Yunus. Yunus, he's one of और his very. पहली दफा आवाज उठी है किसी मुल्क से on the breakup of India. उनका breakup of India, disintegration of India की बात पहले. What irony. So that means कि India is now facing a three-front situation. पाकिस्तान, China and Bangladesh. तो ये इक्वेशंस चेंज हो चुकी हैं. और मैं देखती हूँ कभी कभार इनके चैनल्स पे इतनी हकारत और इतनी वो अंदर से बड़ा खोखला है. फॉर गॉड सेक 17 condescending तरीके से बांग्लादेश का जिक्र होता है. हाँ. So you know what I mean? बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया. they have thrown out the pro Indian ruling clique जो उखाड़ फेंक दिया. तो the ground realities मेयर साहिबा have changed qualitatively. चाइना चट्टान की तरह खड़ा है. पाकिस्तान दबंग तरीके से eyeball to eyeball and we are not blinking and we are not going to blink. और बांग्लादेश they have stood up and कहा कि आप क्या बात करते हैं, पाकिस्तान पर हमला करेंगे, हम आपकी 7 sisters मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, उनको हम टेक ओवर कर लेंगे. So what's left? All bets are off now. Size does not necessarily equal strength. अभी एनिवर्सरी हुई है पिछले 2 हफ्ते पहले. क्या थी? How Vietnam defeated America 30th of April 1975. इतनी बड़ी माइटी आर्मी, इतना सारा 3 मिलियन वियतनामीज मारे उन्होंने, 60,000 उनके अपने अमेरिकन मारे. तो ये दुनिया चेंज होगी ना. सो आई थिंक मोदी साहब जो है ना, ही इज प्रेजेंट ओवर एट नाइट. मेरा मतलब वो हमें कह रहे थे आज ना सोना, कल ना सोना. वी स्लीप वेरी वेल. आई एम हैविंग अ वेरी गुड नाइट स्लीप इन एनी केस, बिकॉज़ आई नो दैट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर लुकिंग आफ्टर द डिफेंस ऑफ द मदरलैंड. Absolutely, and I hope you're sleeping very well too, Ambassador. Yeah, I'm sleeping very well. Thank you very much. And I hope Indians are also looking at this. So we're going to take a very short break. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. We're going to be right back.